ٹائمز میں خوش آمدید۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی پہلی اور آخری امید عدالت ہوتی ہے۔ جب بھی مسلمانوں کے خلاف پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں کوئی قانون پاس ہوتا ہے، جب بھی مسلمانوں پر ظلم اور اتیاچار ہوتا ہے، جب بھی مسلم نوجوانوں کی بے جا گرفتاری کی جاتی ہے، جب بھی مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، جب بھی مسلمانوں کے خلاف میڈیا کا نگیٹو پروپیگنڈا ہوتا ہے، تو ہر معاملے میں مسلم رہنما عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، انصاف کی امید لگاتے ہیں۔ حال ہی میں اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کر دیا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیے کہ مسلمانوں کو کفریہ نظام اپنانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ شادی، طلاق اور اس طرح کے جو دوسرے آئلی مسائل ہیں، ان سب میں مسلمانوں کا اسلامی قانون پر اب عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ حال ہی میں وقف امینڈمنٹ بل کی جو جے پی سی بنی تھی، جو جے پی سی کی رپورٹ تھی، وہ بھی پارلیمنٹ میں پیش کر دی گئی ہے، اور آزاد بھارت کی تاریخ کا مسلمانوں کے خلاف یہ سب سے خطرناک قانون ہے۔ ان تمام معاملوں میں مسلم رہنماؤں نے ایک مرتبہ پھر یہی کہا کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، وہاں سے ان کو انصاف کی امید ہے۔ اتراکھنڈ یو سی سی کے معاملے میں مسلمانوں نے عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا دیا ہے۔ اسی طرح وقف امینڈمنٹ بل کے حوالے سے بھی مسلم رہنما یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر جے پی سی کی رپورٹ یا یہ بل پارلیمنٹ سے منظور ہو جائے گا تو وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ آئیے ذرا تاریخ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو مسائل رہے یا مسلمانوں کے خلاف جو قانون بنایا گیا، مسلمانوں پر جو اتیاچار ہوا، تو سپریم کورٹ کا مسلمانوں کے حوالے سے کیا ریکارڈ ہے، کتنے معاملوں میں مسلمانوں کو عدالت سے انصاف مل سکا ہے، کتنے مسلم مسائل میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو، جمعیت علماء ہند کو اور دوسری ملی تنظیموں کو سپریم کورٹ سے جیت مل سکی ہے۔ سب سے پہلا کیس سپریم کورٹ میں جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے حوالے سے تھا وہ ہے شاہ بانو کیس۔ نان و نفقہ کا معاملہ تھا اور سپریم کورٹ میں شاہ بانو نام کی ایک خاتون نے اپنے شوہر محمد احمد خان کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور کہا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دیا ہے اور مجھے پوری زندگی کے لیے بھتہ چاہیے، نان و نفقہ چاہیے، اور ایسا ہی فیصلہ آ گیا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے، تمام جماعتوں نے، پوری امت نے کہا یہ فیصلہ اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ایسا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ سپریم کورٹ پہنچتی ہے، نوٹس ایشو کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ آف انڈیا کا فیصلہ اسلامی قانون کے خلاف آتا ہے، اور یہ معاملہ ہے 1985 کا۔ اس وقت مسلمانوں کی اپنی اہمیت تھی، مسلم تنظیموں کا ایک مقام تھا، چنانچہ اگلے سال یعنی 1986 میں بھارت کی پارلیمنٹ نے ایک قانون منظور کیا، ایک بل لایا گیا، اور اس کے ذریعے سپریم کورٹ آف انڈیا کے فیصلے کو چینج کر دیا گیا، لیکن سپریم کورٹ سے مسلمانوں کو اسلامی نظام کے مطابق فیصلہ نہیں مل سکا۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے بھی 1937 کے شریعت لا یا کہہ لیجئے شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے خلاف ہی فیصلہ سنایا۔ اس کے بعد ایک اور معاملہ ہے مسلمانوں کو انصاف نہ ملنے کا، بابری مسجد کیس کا۔ بابری مسجد کا جو کیس ہے وہ پچھلے 150 سال سے چل رہا تھا، لیکن آزادی کے بعد یہ معاملہ زیادہ سرخیوں میں آیا، اور اس معاملہ میں یعنی بابری مسجد ورسز رام مندر کیس میں مسلمانوں کو نہ تو ایودھیا کی ضلع عدالت میں سے انصاف مل سکا، نہ ہی الہ آباد ہائی کورٹ سے انصاف مل سکا، اور نہ ہی سپریم کورٹ آف انڈیا سے انصاف مل سکا۔ معاملہ صرف اتنا تھا، دعویٰ صرف یہ تھا کہ بابری مسجد کی جو جگہ ہے وہ مسجد ہی کی جگہ ہے، مندر کی جگہ نہیں ہے، وہاں پر بھگوان رام کی جائے پیدائش ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور 1992 میں مسجد کو جو توڑا گیا تھا وہ جرم تھا، کرائم تھا، توڑنے والوں کو سزا ملنی چاہیے۔ اسی طرح 1949 کے حوالے سے جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ رات میں وہاں پر رام کا وجود ہوا تھا، تو یہ سب دعویٰ غلط ہے۔ لگاتار مسلمان عدالت میں بحث کرتے رہے، لیکن نہ تو ایودھیا کی ضلع عدالت سے مسلمانوں کو انصاف مل سکا، نہ الہ آباد ہائی کورٹ سے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے تو بابری مسجد کی جگہ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، 2 حصہ ہندو فریق کے حوالے کر دیا اور ایک حصہ مسلمانوں کے حوالے کیا، اور وہ حوالے کیا گیا جو ایکچول بابری مسجد کی جگہ نہیں تھی بلکہ کیمپس کا ایریا تھا۔ اس کے بعد معاملہ جب سپریم کورٹ میں پہنچا تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی سال 2019 میں آیا، لیکن سپریم کورٹ نے مسلمانوں کے تمام دعویٰ کو تسلیم کرتے ہوئے یہ مانا کہ ہندوؤں کا کوئی بھی یہاں پر ثبوت نہیں، اس کے باوجود وہ جگہ ہندو فریق کو دے دی گئی اور مسلمانوں کو کہا تم جا کر الگ بابری مسجد بناؤ۔ رام مندر کی تعمیر ہو چکی ہے، اس کا انوگریشن ہو چکا ہے، لیکن بابری مسجد کے لیے جو جگہ الاٹ کی گئی تھی وہاں پر ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ بابری مسجد کے کیس میں لگاتار مسلم رہنما کہتے رہے کہ ہمیں عدالت سے انصاف کی امید ہے، ہمارے جو دلائل ہیں وہ پختہ ہیں، ہمارا جو کیس ہے وہ بہت مضبوط ہے اور ہمیں امید ہے کہ عدالت سے ہمیں انصاف ملے گا۔
बार बार मुस्लिम तंजीमों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जो अदालत का फैसला आएगा हम उसी को मानेंगे। दूसरी तरफ हिंदू तंजीमों की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि हम हर हाल में वहाँ पर राम मंदिर चाहते हैं, अगर हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं आया तो हम उसको मंजूर नहीं करेंगे। और उस जगह पर मस्जिद की तामीर का फ़ैसला नहीं सुनाया गया। बाबरी मस्जिद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ जाने के बाद मुसलमानों ने आगे कोई भी कदम नहीं उठाया। एक और मामला, ये मामला 3 तलाक़ केस का है। 3 तलाक़ का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा। कई सारी मुस्लिम ख़वातीन ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया और मुकदमा दायर करके उन मुस्लिम ख़वातीन ने कहा, जिसमें सायरा बानो का नाम सर फहरिस्त है, इशरत जहाँ का नाम सर फहरिस्त है, कुल 5 ख़वातीन इस तरह की हो जाती हैं। उन सब ने कहा मेरे शौहर ने मुझे 3 तलाक़ दे दिया है। अदालत में इस पर बहस हुई। कई सारी खातून को बीजेपी ने सपोर्ट किया, उसमें से एक इशरत जहाँ है जिसका मैंने स्टिंग ऑपरेशन भी किया था। उसकी सच्चाई सामने आई कि उसके शौहर ने उसको 3 तलाक़ दिया ही नहीं था, बल्कि इशरत जहाँ खुद अपने लवर के साथ भाग जाती है और बाद में वो किसी का सहारा लेती है, सुप्रीम कोर्ट पहुँचती है और ये ड्रामा करती है कि उसके शौहर ने उसको 3 तलाक़ दिया। बहरहाल 3 तलाक़ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई होने लगी, बहस होने लगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, दूसरी तंजीमों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नोटिस इशू किया, उनसे जवाब मांगा कि 3 तलाक़ के बारे में उसकी क्या राय है। मुस्लिम तंजीमों ने, ख़ास तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि 3 तलाक़ इस्लाम में, जो उसकी तशरीह पूरी की कि एक साथ तलाक़ दी जाएगी तो कितनी होगी, नहीं दी जाएगी तो कितनी होगी, इन तमाम मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीधे सीधे 3 तलाक़ को इलीगल करार दे दिया। कहा अगर किसी ने 3 तलाक़ दिया तो एक भी तलाक़ नहीं होगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसके बाद सड़कों पर उतर कर एहतजाज किया, इस कानून को तब्दील करने की मांग की, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। आगे चलकर पार्लियामेंट ने भी बाज़ाब्ता इस पर एक कानून बना दिया और पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि 3 तलाक़ को क्राइम माना जाएगा। अगर किसी ने 3 तलाक़ दिया तो तलाक़ वाक़ई नहीं होगी और तलाक़ देने वाले को जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर भारत की पार्लियामेंट ने बाज़ाब्ता एक कानून बना दिया और उस कानून को लगातार चैलेंज करने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, लेकिन अभी तक कोई भी कामयाबी नहीं मिल सकी। कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया, वो हटाना भी आइन के ख़िलाफ़ था। कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियों ने, इसके अलावा इंडिया के कई सारे वकीलों ने, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रुख किया, लेकिन वहाँ से भी इंसाफ नहीं मिल सका और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि आर्टिकल 370 एक आर्जी दफ़ा थी और उसको अगर हटा दिया गया तो वो सही है। उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। हाल ही में एक और मामला आया था और वो मामला था कर्नाटक का। मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से स्कूल में, कॉलेजेस में रोका गया। कर्नाटक में जब बीजेपी की सरकार थी तो सरकार ने पाबंदी लगा दी और कहा मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर स्कूल और कॉलेजेस में आने की इजाज़त नहीं होगी। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने उस मामले को उठाया और मामला पहुँचा कर्नाटक हाई कोर्ट में और कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी कर्नाटक की रियासती बीजेपी सरकार के हक़ में फ़ैसला सुना दिया और बता दिया कि जो सरकार का मौक़िफ़ है वही सही है और मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेजेस में आने की इजाज़त नहीं होगी। उसके बाद मुस्लिम तंजीमों ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फ़ैसला को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2 जजेस की बेंच ने इस पर सुनवाई की। एक जज ने अलग फ़ैसला किया, दूसरे जज ने अलग फ़ैसला किया, यानी एक तरह से खिचड़ी बन गया, कोई भी वाज़ेह फ़ैसला नहीं आ सका। 2 जजेस की बेंच में से एक जज ने कहा कि सुप्रीम के क्लास में, कॉलेजेस में मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन कर आ सकती है। दूसरी जज ने कहा कि आने की इजाज़त नहीं होगी। जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला है वही सही रहेगा। अब सरेनो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई हो रही है। इसके अलावा भी दसियों मामले हैं जहां अदालत में इस पूरे मामले पर बहस हो रही है और अदालत से इंसाफ नहीं मिल सका। भारत में एक और मामला है इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने का। कुछ टीवी चैनल ऐसे हैं जो दिन रात मुसलमानों के ख़िलाफ़ एजेंडा चलाते हैं, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाते हैं। यूपीएससी जिहाद के नाम से बाज़ाब्ता शो चलाया जाता है, लैंड जिहाद के नाम से शो चलाया जाता है, लव जिहाद के नाम से शो चलाया जाता है। हर मामले पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रती एजेंडा को बढ़ावा दिया जाता है। जमीयत उलमा हिंद ने इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ इतना फ़ैसला हो सका कि जिस शो में यूपीएससी जिहाद की बातचीत की गई है या जिस शो में
اسلام کے خلاف نگیٹو پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اس شو کو یوٹیوب چینل سے یا OTT پلیٹ فارم سے ڈیلیٹ کرنے کا آرڈر دیا گیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ عدالتوں سے نہیں آیا، نہ تو عدالت نے اس جرنلسٹ پر UAPA لگانے کا آدیش جاری کیا، نہ اس کو جیل بھیجنے کا آدیش جاری کیا، نہ ہی عدالت سے اس ٹی وی چینل کا لائسنس رد کرنے کا فیصلہ سامنے آیا جس ٹی وی چینل کے ذریعے لگاتار اس طرح کا نگیٹو اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاملے ہیں جس کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچتا ہے، عدالت پہنچتا ہے، لگاتار مسلم تنظیمیں وہاں اپنا پکش رکھتی ہے، مقدمہ لڑتی ہے، لیکن انصاف نہیں مل پاتا ہے۔ اب تازہ معاملہ آ گیا ہے یونیفارم سول کوڈ کا اور وقف امینڈمنٹ بل کا۔ ان بلوں کے خلاف بھی لڑنے کے لیے، اسلام کے خلاف بننے والے اس قانون کو روکنے کے لیے بھی مسلم تنظیموں نے اب عدالت کا دروازہ ہی کھٹکھٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کے حوالے سے بھی پچھلے دنوں مولانا سید ارشد مدنی نے انڈیا ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وہ اتراکھنڈ میں آیا یونیفارم سول کوڈ کے خلاف سپریم کورٹ جا چکے ہیں، ان کی جو عرضی ہے لسٹڈ ہو چکی ہے، اس پر سنوائی ہوگی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی آج پریس ریلیز جاری کر کے کہا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی اتراکھنڈ کی ہائی کورٹ میں یونیفارم سول کوڈ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے اور اپریل کے لیے جو عرضی ہے لسٹڈ ہو گئی ہے، اپریل میں سنوائی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ جب لگاتار ان تمام معاملوں میں مسلمانوں کو انصاف نہیں مل سکا، مسلمانوں کے خلاف فیصلہ آئے، مسلمانوں کے خلاف اس دیش میں قانون لگاتار بنتے جا رہے ہیں، اس کے باوجود وہی پرانی روایت کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور ریکارڈ موجود ہے کہ ایک بھی معاملے میں عدالت سے مسلمانوں کو انصاف نہیں مل سکا، لگاتار مسلمانوں کے خلاف فیصلہ آتا رہا۔ وقف امینڈمنٹ بل کے حوالے سے بھی مسلم تنظیموں کا یہی رویہ ہے، یہی باتیں سامنے آ رہی ہے کہ جب وقف امینڈمنٹ بل پاس ہو جائے گا، پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے یہ قانون منظور ہو جائے گا، تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ آف انڈیا کا دروازہ کھٹکھٹائے گی، اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ سوال یہ بھی ہے کہ اگر عدالت کا دروازہ ہی کھٹکھٹانا ہے، مسلم تنظیموں کو، ملی آرگنائزیشن کو اس ظلم کے خلاف، اس طرح کے قوانین کو روکنے کے لیے یہی حکمت عملی نظر آتی ہے، ان کے سامنے صرف یہی تصویر ہے کہ ہم عدالت جائیں، لائرز کو ہائر کریں، کروڑوں روپیہ اس پر خرچ کریں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ اپنائیں، تو پھر جب اس طرح کے قانون کی بات چیت کی جاتی ہے تبھی یہ لوگ عدالت کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے ہیں۔ اتراکھنڈ میں UCC کو لانے کے لیے پچھلے 2 سال سے تیاری چل رہی تھی، پچھلے سال ہی وہاں کی اسمبلی نے اس کو منظور کر لیا تھا اور اب اس کو نافذ کیا گیا، لیکن جب نافذ کیا گیا جنوری کے مہینے میں، تب مسلم تنظیموں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ اسمبلی سے بل منظور ہو چکا تھا، اس سے پہلے اس کے لیے کمیٹی کام کر رہی تھی، تب ہماری تنظیموں نے عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ اسی طرح وقف امینڈمنٹ بل کا مسئلہ ہے، پہلے اس بل کو JPC میں بھیجا گیا اور اب JPC کی رپورٹ پارلیمنٹ میں دوبارہ پیش ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک مسلم تنظیموں نے عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ JPC کی جو رپورٹ آئی ہے وہ پہلے سے زیادہ خطرناک وہ رپورٹ بن گئی ہے اور صاف ہے کہ اوقاف کی پراپرٹی پر اب قبضہ کیا جائے گا، اس کو ہڑپ لیا جائے گا، مسجدوں، قبرستانوں، یتیم خانوں اور مدرسوں پر قبضے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور مسلمانوں کے پاس کچھ بھی آپشن نہیں بچ پائے گا۔ اب ایسے میں مسلم تنظیموں کا یہی کہنا ہے کہ جب یہ قانون منظور ہو جائے گا تب سپریم کورٹ آف انڈیا میں عرضی دائر کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے ان کی کیا حکمت عملی ہے، کیا طریقہ ہے؟ کیا بھارت کے مسلمانوں کے پاس اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو روکنے کے لیے صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے؟ کیا بھارت کے مسلمان اپنے خلاف پاس ہونے والے قوانین کو روکنے کے لیے پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، سڑکوں پر اتر نہیں سکتے، حکومت سے بات چیت نہیں کر سکتے، حکومت میں جو الائنسز پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ بارگیننگ نہیں کر سکتے کہ وہ حکومت کا ساتھ نہ دے، اس بل کو منظور ہونے سے روکے؟ آخر یہ سب کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔